دی آمد وقت ہے ایک ربائی پیش کر لگا دنیا میں اس بشر کا مقدر عجیب ہے دنیا میں اس بشر کا مقدر عجیب ہے جس کو علی ولی کی غلامی نصیب ہے ملتا ہے گھر خدا سے تو گھر مرتضی کا پوچھ یہ گھر خدا کے سین کے بالکل قریب ہے نعرہ حیدری اور تو ساڑھے سامنے خطیب ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام محقق دوران مفسر قرآن فخر العلماء سلطان العلماء علامہ غضنفر عباس توسیع بابلپور خطاب کرنا سورہ صاد سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں. آج کی مجلس میں اپنی خواہش سے نہیں بلکہ بانیان کی فرمائش ہے اسی کی تکمیل کرنے لگا ہوں. بس 2-3 منٹ تمہید کے اور پھر میں اپنے مقصد کی طرف آتا ہوں. ذات واجب نے خدا مطلق نے معبود نبی ازل نے اس آیت میں حضرت سلیمان بن داؤد کے ایک واقعے کی نشاندہی کی ہے. فرمایا اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد قال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والعناق. گھبرایا تو نہیں ہونا. فرمایا میرے حبیب وہ وقت یاد کرو جب عصر ڈھلے کے وقت سلیمان بن داؤد کے سامنے اعلیٰ نسل کے گھوڑے پیش کیے گئے. بس گھوڑوں کو دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے حتیٰ توارت بالحجاب حتیٰ کہ سورج حجاب میں ڈوب گیا. میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میرے سامنے سوچ کے بیمار کتنے ہیں خریدار کتنے ہیں. بات بہت بڑی عظیم ہے. سر اٹھانا جاگنا اور یہاں لکھنا. سلیمان بن داؤد گھوڑوں کو دیکھتے دیکھتے اتنے مصروف ہو گئے سورج ڈوب گیا. صرف ڈوبا نہیں توارت بالحجاب کا لفظ ہے. نماز کا وقت گزر گیا. یہاں اپنا فروغ عذر جو یاور شاہ جی پیش کر رہا ہے اللہ کا نبی یہ ہے قال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی کہ میں جو اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو گیا تھا تو خیر کی محبت میں غافل ہوا. اللہ پچھلے محلے والا بات سمجھ آ رہی ہے. احببت حب الخیر یہ خیر کی محبت تھی. اچھا اگلا جملہ ردوها علیہ فرشتوں کو حکم دے رہا ہے اللہ کا نبی سورج واپس لوٹاؤ. یہاں ایک طبقہ حسنین شاہ جی علماء کا ایسا بھی ہے حیدر جو کہتا ہے کہ نہیں نماز قضا نہیں ہوئی تھی تسبیح قضا ہو گئی تھی تاکیبات قضا ہو گئے تھے.
اب اتنی سی عقل رکھنے والا بھی سوچے تو بات سمجھ میں آتی ہے. کیا تسبیح دوبارہ پڑھنے کے لیے سورج لوٹایا؟ اللہ. تو بھائی تسبیح کی قضا تو بعد میں بھی دی جا سکتی ہے، کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہو. سورج لوٹانا دلیل ہے اس امر کی کہ وقت پہ نماز پڑھنی تھی. بیٹھے ہو چلے گئے ہو. اور قضا کیوں ہوئی؟ اب اللہ جانے گھوڑے دیکھتے دیکھتے کس گھوڑے تک سلیمان کی نظر جا پہنچی ہوگی. اللہ. ہاں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بعض چہرے شاید ناگواری ظاہر کریں، ہر شخص کو یہ بات اچھی نہ لگے، لیکن بہرحال حقیقت پرانی ہے، میں اس پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا، صرف نظر نہیں کر سکتا. اللہ کا نبی ہو کر، نبی زادہ ہو کر، خود نبی اور رسول ہو کر، معصوم ہو کر کسی گھوڑے کے تصور میں نماز قضا کر بیٹھے تو نبوت پھر بھی باقی. اگر عزادار حسین کے گھوڑے کے ساتھ ماتم میں نماز قضا کر دے تو اچھا. اب باتیں پر دو میں سے ایک ہو سکتی ہے، یا جو گھوڑے سلیمان کے سامنے موجود تھے انہی میں کھو گیا، یا شاہ نجف یا سلطان کربلا کے گھوڑے کے تصور میں کھویا. اور میرے پاس انبار ہے کتابوں کا جس میں دکھا سکتا ہوں کہ وہ مرتجز کے تصور میں تھا، کیونکہ اللہ کا نبی تھا، جانتا تھا کہ اس حجت کی سواری کون سی ہے. تو دونوں باتوں سے میرا گھر پورا ہے. وہ تصور کرے ہمارے سامنے تو پھر بھی شبیہ ہوتی، اور اللہ جانے کتنا بلند مقام ہے اس گھوڑے کا. خدا کی قسم ممبر پہ بیٹھا، یہ وہ موضوع ہے، بڑے بڑوں سے کہو کہ 10 منٹ اس پر بولو، ہاتھ کھڑے کر دیں گے. ہاں. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جن میدوں کو علی کے فضائل مشکل سے ہضم ہوتے ہیں وہ ان کی سواریوں کے کیا فضائل برداشت کریں گے. اور شاید نہیں بلکہ یقیناً، شاید پر معافی چاہتا ہوں اللہ میاں، یقیناً اللہ کو بھی علم تھا کہ کچھ لوگ پیدا ہو جائیں گے شیعوں میں بھی جو ان کے گھوڑوں پر، ان کی شبیہ پر انگشت نمائی کریں گے. اللہ نے پہلے ہی قرآن میں ان کے گھوڑوں کی 5 قسمیں کھا لی. تاکہ زمانہ یہ کہہ سکے کہ وہ خلاق کے مطلق ہو کے قسمیں کھا سکتا ہے. ہم تعظیم کیوں نہیں کر سکتے؟ اور پھر اچھا یہ بھی مولانا دیکھنے والی چیز ہے جو ہے کہ گھوڑا ایک تھا علی کا، لیکن اللہ نے سیدھے جمع کے استعمال کیے. تیز رفتار گھوڑے کو عادی کہتے ہیں، عین الف دال. یہ یہاں اللہ کہہ رہا ہے والعادیات ضبحا. جمع کا صیغہ کیوں بولا؟ ایک ہی گھوڑا تھا تو یہی کہتا نا والعادی. یہ جو اب دوڑ رہا ہے اور پھنکار رہا ہے، اس پھنکار کی قسم. جمع کا صیغہ استعمال کر کے اللہ ہم جیسے کم علموں کو درس یہ دے رہا ہے، صرف دلدل نہیں، اس جیسے جتنے بھی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات دوستو؟ ہاں، ان سب کے پھنکارنے کی قسم، ان کے نتھنوں سے فراٹے بھرنے کی قسم.
والموریات قدحا، اور جو بھی سم کی چوٹ سے چنگاریاں نکالتا ہے ان چنگاریوں کی قسم، فالمغیرات صبحا، جو بھی دشمن پہ شب خون مارنے جاتا ہے ان کا گھوڑا، اس کی اس ادا کی قسم، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور میرا چیلنج ہے، یہ غزوہ ذات السلاسل کے موقع پہ نازل ہوئی ہے آیت۔ وہاں تو پتھر تھے، جاگنا خدا کے لیے سارے حلالی موالی، وہاں سنگلاخ چٹانیں تھیں، وہاں یار شاہ جی چنگاری تو نکل سکتی ہے۔ آگے اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، دوڑتے ہوئے سموں سے جو گرد اڑاتے ہیں، اس اڑتی ہوئی گرد کی قسم۔ آؤ میرا چیلنج ہے 14 کے خاندان میں گرد صرف حسین کے گھوڑے نے اڑائی۔ درمیان کے محلے والوں نعرے سے بول چال بند ہے یا تھکن زیادہ ہے؟ ہر مجلس میں سمجھاتا ہوں کہ اس نعرے میں ڈنڈی نہ مارا کرو ورنہ نجات مشکوک ہو جاتی ہے۔ جس یا علی کہنے میں رسول نے توہین محسوس نہیں کی، جس یا علی کے نعرے میں علی کے اللہ نے اپنی کبریائی کے خلاف نہیں سمجھا، تو بڑا معتبر ہے ان سے۔ پھر بہتر ہے کہ ذکر کے صاحبان میں آیا ہی نہ جایا جائے۔ اور میرا کھلا چیلنج، 82 یا 84 جنگ علی نے عہد رسالت میں لڑی، 72 جنگ رسول کے بعد خود لڑی۔ میں تو ممبر میں چیلنج کر رہا ہوں کہ حجرہ یا مسجد تو نہیں، علی کی جنگوں میں دیکھا یا پہاڑی علاقے ہیں یا ریگدار ہیں، گرد نہ پتھر سے ہوتی ہے نہ ریت سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، گرد مرتجز کے سوموں نے ابھی اڑانی تھی، اللہ کا قسم پہلے کھا رہا ہے۔ اور پھر اگلی صفت بھی اکیلے مرتجز کی ہے، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمَانٍ، جو دشمن کے لشکر کے دل میں گھس کے سینے کی چوٹ مار مار کے کافر گراتا ہے، اس ادا کی قسم۔ یہ شرف، یہ فضیلت صرف اسی گھوڑے کے پاس ہے۔ ذات واجب کی قسم، علماء ششدر ہیں شاہ جی، حیران ہیں، حقہ بقا ہیں کہ یہ بظاہر چوپایا نظر آنے والا ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ اس کا اگر یاد ہوگا دربار پہ ایک مجلس پڑھی تھی میں نے، اس میں پوری جنگ سنائی تھی سلطان کربلا کی، تو ایک جملہ یہاں بولنا چاہتا ہوں کچھ اضافے کے ساتھ، طبیعتیں آمادہ ہیں۔ کچھ تصور اس گھوڑے نے اپنے بارے میں خود دیا ہے میدان کربلا میں کہ میں کیا ہوں۔ نہیں، دل نہیں چاہ رہا تو میں یہیں سے پٹڑی بدل سکتا ہوں۔ اگر یہ حقائق پہلے کسی نے نہیں سنائے تو اس میں غضنفر کا جرم نہیں ہے۔ حقیقتیں تو اپنے مقام پہ اٹل ہوتی ہیں۔ میں تو دعا کا حقدار ہوں کہ میں تو ڈنڈی نہیں مارتا، میں تو حق نہیں چھپاتا، میں تو اپنے منصب کو پہچانتا ہوں۔ جب حسنین شاہ جی، یامن شاہ جی، حسین آمادہ جنگ ہونے لگا تھا، مرتجز کے بدن میں تھر تھری آئی، کبھی مولا نے چاہا کبھی تو صرف لفظ مرتجز کے اسرار بتاؤں گا، آپ لوگوں کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔
بس خود سوچتے رہنا کہ اس کا نام میم سے شروع ہوتا ہے، زے پہ ختم ہوتا ہے. بس صاحبان اشارت کے لیے تھوڑا سا اشارہ میں نے دے دیا. سر اٹھانا اور یہ ذہن میں رکھ کے بیٹھنا. اگر آپ کی طبیعت نے اجازت دی تو بعد میں بتا بھی دوں گا کہ غرناطہ سے اسے شاہ نجف لائے کیسے. حکم رسالت سے علی لائے تھے. بس ادھر حسین نے آستینے الٹنے کا ارادہ کیا، ذوالجناب کے بدن میں تھر تھری آئی. برج نیام میں عروس مرگ تھر تھر آئی. تلوار ذوالفقار یعنی دونوں اپنے امام کے ارادے کو سمجھنے والے سمجھ گئے کہ ہمارا شہنشاہ لڑنے پہ آمادہ ہو گیا ہے. وہاں مرتجل نے ذوالجنا نے تلوار سے کہا آج صرف ساتھ ہی نہیں دینا حسین کا، حق کے نمک بھی ادا کرنا ہے. زیادہ بازی کے سب بالشت بر زنم تلوار باہر نکلی ہے اور تو جانور ہو کر، زمینی مخلوق ہو کر مجھے مشورہ دے گا. تجھے پتا نہیں میں آسمان سے اتری ہوئی چیز ہوں. ذوالجلال نے کہا میں ذرہ بے قدر ہوں، میری ذاتی تو کوئی حقیقت ہی نہیں سوائے نسبت حسین کے. لیکن اگر بات مباحات پہ آ گئی ہے تو پھر میرا مقام پہچان. میں رکا کیوں تھا؟ چہرے پڑھ رہا تھا کیونکہ جملے کے بعد میں نے پھر چہرے پڑھنے ہیں کہ کہاں شجروں کا آئینہ ہے اور کہاں مودت کی تفسیر ہے. سر اٹھانا. مرتجد نے کہا بڑا مقام ہے تیرا، تو آسمان سے اتری، تجھے جبریل لایا، مجھے علی لایا. سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ تجھے لانے والا جبریل، مجھے لانے والا شاہ نجف. اور پھر دیکھ تجھے اللہ نے بھوک سے بے نیاز رکھا، مجھے بھوک پیاس لگتی ہے. میں 3 دن سے بھوکا بھی ہوں، 3 دن سے پیاسا بھی ہوں. تیری پیاس زیادہ سے زیادہ کافر کے خون سے بجھ جاتی ہے. اور ابھی حسین تجھے اتنا سیراب کرے گا کہ اس کے بیٹے کے ظہور تک تو پھر پیاسی نہیں ہوگی. اب اللہ جانے یار میرے سامنے تماشائی کتنے ہیں، خریدار کتنے ہیں. ہاں میں نے حالانکہ کہا تھا بانیان سے کہ ابھی ایسے موضوعات پڑھنے کا وقت نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کا اصرار ہے تو مجھے تعمیل کرنا پڑ رہی ہے. تیری پیاس بجھ جائے گی. کتنی جنگوں میں تو یت اللہ میں رہی ہے، اتنے ملا کر پوری زندگی میں علی نے نہیں مارے ہوں گے جتنا آج میرا مالک ایک ایک حملے میں مارے گا. اللہ اکبر. ہے تیری پیاس بجھ جائے گی اور ظہور قائم تک تجھے پھر پیاس نہیں لگے گی. میں پھر بھی پیاسا ہوں. آزما لیتے ہیں، تیرا چلن بھی دیکھ لیتے ہیں، میری اڑان بھی دیکھ لیتے ہیں. اللہ اکبر. سر تھا میں جملہ کہنے لگا ہوں، مجھے ذات واجب کی قسم جن کے دل میں حسین رہتا ہے انہیں عرش چھوٹا لگے گا، اور جو ویسے بگاڑ دینے آئے ہیں پھر اپنی قسمت کا ماتم کریں نو اپنے. ذوالجنا کہتے ہیں اپنے اور میرے درمیان فرق تو دے. تجھے امام نے اٹھانا ہے، میں نے امام کو اٹھانا.
ہے؟ تجھے امام اٹھائے گا، میں امام کو اٹھاؤں ہے؟ اور یہ کوئی فرق مذاق ہے؟ بار امامت سورہ احزاب کی ایک آیت ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ایک امانت ساتوں آسمانوں، ساتوں زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کی، ڈر گئے، اٹھانے سے انکار کر دیا۔ تیرے مولا صاحب سے پوچھا وہ کیا تھی؟ قال ہے یا ولایت علی ابن ابی طالب، کہا وہ علی کی ولایت کا بوجھ تھا جسے نہ آسمان اٹھا سکے، نہ زمین، نہ سارے پہاڑ۔ تو مرتجد کہہ رہا ہے اسی ولایت کلیہ کا مالک میری پشت پہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں یہ تمہارے لیے کچھ جملے نئے کہہ دیے میں نے۔ سر اٹھانا، مرتجد کہتا ہے تو زخم لگائے گی، میں زخم کھاؤں گا۔ ادھر مالے والوں بولے بڑھیا باتیں، تیرا کام زخم لگانا ہے، میرا کام زخم کھانا ہے۔ قوت برداشت کس کی زیادہ ہوئی؟ اور کہا بڑا شرف ہے تیرا، لَقَ لَمْسَةٌ، ساتھ عبارت پڑھ دیتا ہوں، لَقَ لَمْسَةٌ بِيَدِ امامی ولی بِجَوَابِكَ قَبْضَتُهُ بِلَجَامِ۔ کہا تجھے یہی ناز ہے نا کہ حسین تجھے ہاتھ میں لیتا ہے، میں جواب میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا ہاتھ ہر وقت میری باغ میں رہتا ہے۔ کاش تو میں مجھے پوری قوت خرید اگر نظر آتی تو پتہ نہیں میں نے جانا کہاں تھا۔ ہاں میری یار شاہ جی چہرے دیکھ دیکھ کر بہت کچھ سنسر کرنا پڑتا ہے مجھے۔ کہا تجھے کبھی کبھی تھامتا ہے، میری بات ہر وقت تھامتا ہے، تجھے لڑائی کے وقت، مجھے ہر وقت، اور پھر جب تجھے تھامتا ہے مجھے دوسرے ہاتھ سے تھامتا ہے۔ تجھے ایک ایک ہاتھ کا بوسہ نصیب ہوتا ہے، میں دونوں ہاتھوں کے بوسے۔ چلے تو نہیں گئے ہو؟ لَقَ لَمْسَةٌ، تیرے لیے ایک لمس ہے، بِيَدِ امامی، میرے امام کے ہاتھوں کا، ولی بِجَوَابِكَ قَبْضَتُهُ بِلَجَامِ، اور میں جواب میں یہ کہوں گا کہ میری لگام پہ، میری باغ پہ ہر وقت حسین کا قبضہ۔ اور اب سر اٹھانا، بار بار تم بھی میرے ساتھ رہنا۔ مرتجز کہتا ہے وَهُوَ يَلْمِسُنِي بِالْفَخْذَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ فَأَطِيرُ بِبَرْقَتِهِ مَا عَطْشِي إِلَى الْفَرْقَدَيْنِ۔ کہا مجھے ایک اور شرف بھی ہے، مجھے حسین کی رانیں چھوتی ہیں، مجھے حسین کی پنڈلیاں چھوتی ہیں۔ اللہ جانے میں جنگل میں پڑتا جا رہا ہوں، یا کون بیٹھے ہیں میرے سامنے۔ مرتجز کہتا ہے جو بدن چلتا ہی محمد کے بدن پہ ہے وہ مجھے بس کرتا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ یل میں سنی بالفخذین، سرکار وفا کے خطبے میں جملہ ہے نا، سنا چکا ہوں آپ لوگوں کو، کہ تعارف کرایا تھا لشکر شام کو، عباس نے جو 9 محرم کو خطبہ دیا تو اس میں کہا یہی تھا من کان مشیہ علی جسد رسول اللہ اکثر من مشیہ علی الارض۔ فرمایا اس حسین سے لڑنے آئے ہو، عباس کہہ رہا ہے جو زمین پہ تھوڑا چلا ہے، محمد کے بدن میں زیادہ چلا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگلا جملہ بھی فرق کہتا چلو حسن شاہ جی، جاور شاہ جی آگے عباس کہتا ہے اجعلتم قبلۃ رسول اللہ قبلۃ و موضع قبلاتہ اقامۃ السیوف۔ فرمایا جسے رسول نے ایک دفعہ چوما اسے تو قبلہ کہتے ہو،
پلے پر یہ باتیں یہ سب سے گزر رہی ہیں. ایک ہی حج کیا ہے تمہارے رسول نے، تو کہا کعبے کو ایک بار چوما، وہ قبلہ ہے، اور جس کے بدن پہ برسات ہے وہ سبھی. تو مرتجد کہتا ہے وہی بدن، اس کی رانیں، اس کی پنڈلیاں میرے ساتھ مس ہوتی ہیں. اب سر اٹھانا اگر قوت خرید ہے تو. مرتجد کہتا ہے فَأَطِيرُ بِبَرْقَتِ مَا عَطَشِ إِلَى الْفَرْقَتِ، کہتا ہے گو 3 دن کی پیاس ہے، لیکن حسین کے پنڈلیوں کی مس کرنے کی اتنی برکت اب بھی ہے، اگر وہ چاہے اڑ کے قطب ستارے پہ پاؤں رکھ دوں گا. کہتا ہے آج تیرا میرا ساتھ کا آخری دن ہے، یہاں بھی آزما لیتے ہیں، پھر جب 12واں ظہور کرے گا اس کا نواں بیٹا، تو ہوگی ہی اس کے ساتھ، میں نے بھی آنا ہے. یہ درمیان کے محلے والوں یا اپنے چہرے ٹھیک کرو یا میں بیان سمیٹ لوں گا. میں ایسے چہروں کا عادی نہیں ہوں. چلو داد تو وہی دے گا جس کو عادت ہے دینے کی، چہرے تو کھلے کھلے رکھو، پتہ تو چلے نا کہ خوش ہو رہے ہو ان باتوں پر. جب تیرے زمانے کا امام ظہور کرے گا، میں علمی ضمانت سے کہہ رہا ہوں، یہ اغراق نہیں اور شاہ جی تالی نہیں، خطیبانہ حاشیہ آرائی نہیں. کعبے کا وارث جب کعبے کی چھت پہ اذان دے دے گا، کیونکہ امامت کا پھل پک چکا ہے نا. امامت کا تخم زیغم ملا تھا 13 رجب کو کعبے کی زمین پر، امامت کا پھل ملے گا کعبے کی چھت پر. کیونکہ جو چیز بوئی جاتی ہے آخر میں پھر وہی ظاہر ہوتی ہے. کیوں ہے در ایسا ہی ہے نا. ہاں تو سوارے امامت کعبے کی چھت پہ اذان دے گا، اور یہ بھی سوچنے سے تعلق رکھتا ہے، پڑھنے سے نہیں. آج مؤذن سے، پیش نمازوں سے، مولویوں سے سنتے ہو، کیا منظر ہوگا جب علی جیسا مولا کعبے کی چھت پہ کہہ رہا ہوگا اشہد ان امیر المومنین. اللہ پچھلے والے والا تک تو نہیں گئے، گھبرا تو نہیں گئے. تو اس وقت جب اترے گا، کیونکہ ظہور کے وقت تمہارا امام اللہ کے جلال مطلق کا مظہر ہوگا، کیونکہ منتخب بن کے ظاہر ہونا ہے نا. اللہ نے فرشتوں سے بھی وعدہ کیا تھا. جب امام حسین کی شہادت کے وقت فرشتے غضب میں آ گئے تھے، انہوں نے مصلی چھوڑ دیے تھے کہ بھرنے والے جن کی جوتیوں کے صدقے ہم بنے، اگر یہ نہیں رہا ہم مصلی پہ کیوں بیٹھے ہیں. سن تو لیا ہے، ذرا ہر مولوی تک غزل کا یہ جملہ لے جانا کہ کیا فرشتوں نے یہ احتجاج کیا تھا یا نہیں. اللہ کا تو حق تھا کہ ان پہ بجلی گرا دیتا، انہیں دھکے دے کے آسمان سے نیچے پھینک دیتا کہ تم کون ہو میری عبادت چھوڑنے والے. فرشتوں نے حسین کے لیے احتجاج اور عبادت چھوڑی. اللہ نے کہا فرشتوں احتجاج نہ کرو، میں انتقام لوں گا. وہ عرش کی جائیداد جانب دیکھو، 9 نور نظر آئے، وفی وسطہم قائم المہدی یصلی، درمیان میں ایک کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا تھا، 8 دائرے میں تھے، نماز درمیان میں. اللہ نے کہا انتا کہ وہ بہذا القائم، یہ جو کھڑا ہے اس کے ذریعے انتقام لوں گا. گئے ہو. ہاں تو اس وقت میرا مولا کہے گا آج میں نے انتقام لینا ہے. اور انتقام کیسے لینا ہے؟ صرف ان سے نہیں جو کربلا تھے، ان کی نسلوں سے لینا ہے.
تیرے مولا صادق نے فرمایا تھا کہ جب ہمارا قائم ظاہر ہوگا تو ہر 10,000 بندے میں سے 9,999 مار دے گا. تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ تمہارے کعبہ دل میں علی نہیں رہتا؟ جس دل میں علی رہتا ہو اسے اللہ جہنم میں نہیں جلاتا، اس کا بیٹا مار سکتا ہے. ہاں یہ اور بات ہے، اگر رحم کسی نے علی کو سوچا ہے، کسی نے علی پہ شک کیا ہے، اسے پھر آج سے ہی شک میں رہنا چاہیے، ورنہ مارے گا منکر کو، دشمن کو. سارے کہتے مولا 10,000 میں سے ایک بچے گا. وہ کیوں؟ کربلا میں اتنے تو نہیں تھے. کالا برزا بفعل آبائہم، کہا چونکہ ان کی نسلیں اپنے آبا اجداد کے فعل پہ راضی تھی. وَمَنْ رَضِيَ بِفِعْلِهِ فَهُوَ مِنْهُمْ، اور جو جس کے فعل پہ راضی ہو وہ انہی میں سے ہوتا ہے. ٹھہرو، کہ تم زیارت پڑھتے ہو؟ شاہ جی آپ پڑھاتے ہو نا زیارت؟ تو امام صاحب کی زیارت میں یہ جملہ کہتے ہو یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی فوز عظیم حاصل کرتا. قرآن سامنے پڑھے لے آؤ، میرے سر پہ رکھو، عباس کا علم ہاتھ میں دو. ضمانت سے اور شاہ جی حسن شاہ جی کہنے لگا ہوں، مولانا جو بندہ دل کی گہرائی سے یہ کہتا ہے وہ کربلا کے شہیدوں میں شامل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات نہیں؟ چلو میں بات یاد دلاتا ہوں. یہ آج سے کوئی 300-400 سال پہلے کا واقعہ ہے. ایک بندہ غسل کرنے لگا، پشت پہ اتنا لمبا اور گہرا زخم کا نشان تھا. تھک تو نہیں گئے ہو؟ لوگوں نے دیکھا اتنا خطرناک گھاؤ کہاں لگا؟ وہ مسکرا کے کہتے جنگ صفین میں لگا. میں نے کہہ دیا اور تیرے سر سے واقعہ ہے آج سے 300-400 سال پہلے کا، اور وہ کہہ رہا ہے جنگ صفین میں لگا. لوگوں نے کہا دماغ ٹھیک ہے؟ جنگ صفین کیا تو 1000 سال سے زیادہ عمر کا ہے؟ وہ 30-35 سال سے تیری زیادہ عمر نہیں ہے، صفین میں کیسے لگا؟ کہتے پہلے سن لو پھر انکار کرنا. ہاں کہ ہم صحرا سے گزر رہے تھے، ایک ناسبی بھی میرے ساتھ تھا. بات چل نکلی کہ اگر جنگ صفین کے موقع پر ہم ہوتے تو اس نے مجھ سے پوچھا تو کس کے ساتھ ہوتا؟ میں نے کہا پوچھنے والی بات ہے، میں علی کے قدموں میں ہوتا. تھک گئے ہو تو بتا دو مجھے. اس نے کہا پھر میں دوسری طرف سے ہوتا. کہتے اسی بات پہ تو تکار بڑھی، ہم نے تلواریں نکالنی، میں کمزور تھا، وہ ہٹا کٹا تھا، اس نے مجھے یہاں پیچھے تلوار ماری، گہرا زخم لگا، میں گر پڑا، وہ مجھے مردہ سمجھ کے چھوڑ گیا. اچانک مجھے محسوس ہوا میرا سر کسی کے زانوں پر ہے. میں نے آنکھیں کھولی، پٹپٹائیں تو کیا دیکھا؟ ایک نورانی چہرہ جس کی تجلیات عرش سے ٹکرا رہی ہے. اس نے دانوں پہ رکھا ہوا سر. مجھے کہتا ہے میں نے تیرا زخم ٹھیک کر دیا، ہاتھ لگا، کوئی خون ہے؟ کوئی درد ہے؟ میں نے کہا سرکار کچھ نہیں. اٹھ جا اور جو بھی پوچھے کہنا یہ زخم مجھے صفین میں آیا. میں نے پوچھا سرکار آپ کون ہیں؟ اور صفین صدیاں ہو گئی گزر چکی. کہا میں علی کا 11واں بیٹا تیرے زمانے کا امام ہوں. چونکہ تیری نیت ہے کہ اگر میں ہوتا تو علی کے ساتھ ہوتا تو ہم نے تیرا نام صفین کے لشکر میں درج کر دیا. چلے تو نہیں گئے ہو؟
اب سمجھ آ گئی؟ مارے گا آبا و اجداد کے فعل پر راضی ہونے کے جرم میں، اور کہے گا آج عام سواری میرے انتقام کا ساتھ نہیں دے سکے گی، سواری بھی بولاؤ جو میرے انتقام کی سرعت اور اجرت کا ساتھ دے سکے۔ کتابیں پڑھ کے دیکھو، میں عالمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس وقت غار عتیق سے مرتجز باہر آئے گا، قدموں میں سر رکھ کے کہے گا حسین کو میں نے اتارا تھا، مجھ سے زیادہ کون ساتھ دے سکتا ہے تیرا؟ آپ میری پشت پہ سوار ہو جا، تو آسمانوں پہ مارے تو وہاں جاؤں گا، تو زمین پہ مارے تو وہاں پر۔ میرا خیال ہے تھک گئے ہو نا کچھ؟ تو یہی کچھ ہم فرق کہہ رہا ہے مرتجز تلوار سے کہ آج تیرا میرا کربلا میں آخری ساتھ ہے، پھر جب علی کا بیٹا ظہور کرے گا پھر ساتھ شروع ہوگا، پھر آزما لیں گے۔ اور یہاں علامہ قزوینی نے دو شعروں کی صورت میں لکھا ہے جو ذوالفقار سے رہوار نے کہا، سناؤں؟ پچھلے محلے کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ نعرہ اس قابل ہے کہ نہیں سنایا جائے؟ چلو گو کہ 20% نے ابھی بھی ڈنڈی ماری ہے، چلو ان کو معاف کر دیتا ہوں۔ سر اٹھاؤ، اس تلوار سے کہہ رہا ہے جو منزل من اللہ ہے، جو آسمانوں سے آئی، جس نے جبرائیل سے لا سیف الا ذوالفقار کے قصیدے پڑھوائے، ایک جانور ہو کر بے زبان ہو کر اس تلوار سے کہہ رہا ہے بس اب حسین کا ہاتھ تیرے قبضے پہ آنے والا ہے، سنبھل جاؤ، سکھ بالعہد منہ المدد۔ جاگنا مجھے افسوس نہ ہو کہ میں نے پتہ نہیں بے محل جنگل میں علم کی منڈی سجا دی تھی۔ کہہ رہا ہے سکھ بالعہد منہ المدد تنسل انعام بکربلا بدرن وخیبر والاحد انزل قصائق السماء او بابن ذی القرنین سب۔ کہتے ہیں وہ جو احد ہے اس سے واصل ہو جاؤ، اسی سے مدد مانگ لے، جاگو حلال کا دو۔ کہتے ہیں آج میرا ارادہ ہے تو میرا ساتھ دے، تنسل انعام بکربلا بدرن وخیبر والاحد۔ آج میرا دل ہے کہ لوگوں کو علی کا بدر کھلا دیں، خیبر کھلا دیں، احد کھلا دیں۔ اللہ اکبر ہے۔ انزل کا سائقۃ سد سکندری لفظ سنا ہوا ہے؟ سد سکندری جو ذوالقرنین نے دیوار بنائی، مشہور عالم چیز ہے۔ تو مرتجز تلوار سے کہہ رہا ہے انزل کا سائقۃ السماء، تو دشمنوں پر ایسے گر جیسے آسمانی بجلی گرتی ہے، اور میں اگر سد سکندری عبور نہ کر جاؤں تو حسین کا نوکر نہ کہنا۔ اللہ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ اور تمہارے عشرے میں 1 سال میں نے پڑھا تھا، اب میں وہ ساری بات تو نہیں دوہرا سکتا، یاد کر لو کہ سرکار موسیٰ کاظم کا بچپنا تھا، شعلہ نامی اونٹنی منگوائی تھی مولا صادق نے صفوان بن مہران سے۔ اسے سمجھا مولا نے کہیں جانا ہوگا، 5 یا 6 سال کی عمر تھی، تیرے ساتھ میں امام کی، باہر آئے اور کہتے انخ ناقہ، بٹھا ناقہ کو۔ کانپ گیا، انکار کی جرت نہ کر سکا۔ مولا بیٹھے، آپ کے بابا نے منگوائی تھی، اگر وہ باہر آ گئے میں تو مارا جاؤں گا۔ مولا نے جواب ہی نہیں دیا، اونٹنی نے پرواز شروع کی۔ اب ہر دماغ کا غضن فرزامن نہیں، غابت فی الہوا، اونٹنی ناکہ نظروں سے غائب ہو گئی۔ صفوان کہتا قلت فی نفسی انا للہ و انا الیہ راجعون، میں نے کہا آج میں نہیں بچتا،
میری موت آ گئی. کافی دیر کے بعد ناکا اتری، سرکار نے بٹھائی، اندر چلے گئے. نوکر باہر آیا کہ سرکار صادق فرماتے ہیں اونٹنی استبل میں باندھ کے حاضری دے. کہتے میں مولا کی خدمت میں گیا. مولا کہتے کیوں کانپ رہا تھا، کیوں دل میں یا حفیظوں کا ورد کر رہا تھا؟ میں نے موسیٰ کاظم کے لیے ہی تو منگوائی تھی. مولا اونٹنیاں یوں چلتی ہیں، یہ آسمان پہ کیا کرنے گئی تھی؟ اب جاگنا مجھے نہیں پتا کس کلیجے کی میں چل سنوں گا، کس کے شہبر ملا کی فرار سے ٹکرائے گی. فرماتے بلغ موسیٰ ما بلغ جدی لیلۃ المعراج. فرمائے شب معراج جہاں جہاں میرا نانا گیا تھا، موسیٰ کاظم وہاں سے ہو گیا. تمہارا رسول کہاں گیا تھا شب معراج پہ؟ میں ہوں ذرا تھوڑا پڑا ہوا جی کعبہ کو سین پہ. تو پھر مولوی کے چکر سے باہر آ، پھر مولا کو ویسے مان جیسے مولا ہے. اور جیسے حسین کا اتنا سا بیٹا اونٹنی کو کعبہ کو سین پہ لے جا سکتا ہے، حسین کا مرتجز کہاں تک جا سکتا ہے؟ وعدہ تو کیا تھا کہ اگر ان کے مزاج نے ساتھ دیا تو بتا دوں گا کہ غرناطہ سے کیسے آیا. اب بتاؤں یا نہ؟ تفصیل سے پڑھوں تو گھنٹہ اور چاہیے. اجمالاً سناتا ہوں. تمہارے رسول نے 500 کشتیاں، ایک لشکر امیر کائنات کو دیا. غرناطہ کے جتنے جزیرے ہیں انہیں فتح کرنا ہے، اور اس وقت تک واپس نہیں آنا جب تک غرناطہ کی دشت و جبل لا الہ الا اللہ کی صداؤں سے گونج نہ اٹھے. ٹھیک ہے سرکار، ایسے ہی ہوگا. کتابیں بتاتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے جزیرے معمولی جھڑپوں سے فتح ہو گئے. آخری جزیرہ بچ گیا جو صدر مقام تھا، جو دارالخلافہ تھا. اس وقت وہاں جو بادشاہ تھا اس کا نام ہے شاہ خزل، خیزاد لام خزل. دل نہیں چاہ رہا ہے. کشتیاں لنگر انداز ہوئی، 500 کشتیاں پھر کوئی جگہ گھیرتی ہیں. شاہ خزل کا وقائع نویس جو خفیہ ڈائری لکھتا تھا، اس نے دیکھا کوئی لشکر اتر رہا ہے، وہ بھی آ کے گھس گیا. جب لشکر اتر گیا علی نے کہا سامان بھی کشتیوں سے اتار لو. لسان اللہ کا حکم انکار کی جرت نہیں، سامان اتر گیا. علی نے کہا ذرا ایک تیلی دکھا کے ان کشتیوں کو آگ لگا دو. اب مورخ لکھتے ہیں کہ جبرالٹر پر طارق بن زیاد نے کشتیاں جلائی ہوں گی. اگر جلائی ہیں تو نقل میرے مولا کی ہے، کیونکہ علی کا زمانہ پہلے تھا. جب کشتیوں کو آگ نے پکڑا، آسمان سے شعلے باتیں کرنے لگے. علی اٹھے، فرمایا جانتے ہو میں نے کشتیاں کیوں جلائیں؟ مولا ہمیں کیا خبر. کہا دائیں بائیں پہاڑ ہیں اور احد سے بڑے بڑے ہیں، سامنے دشمن ہے، پیچھے سمندر ہے، بھاگنے کا ذریعہ یہی تھا جو میں نے جلا دیا. لڑو یا نہ لڑو تمہاری مرضی. بیٹھے ہو چلے گئے ہو. اب دیکھا کہ اب تو کوئی چارہ ہی نہیں. عرب کی ایک رسم تھی صرف کے خون کے پیالے میں انگلیاں ڈبو کے جو قسم کھا لیتے تھے وہ اس پہ مر مٹتے تھے. خون کے پیالوں میں انگلیاں ڈبو کے قسمیں کھائیں.
اڑا دیں گے ہر چیز. وہ جو جاسوس تھا شاہ فضل کا بھاگا شاہ فضل کے پاس ہانپتا کانپتا، کہا شہنشاہ روئے زمین کے بادشاہ مل کر آئے لڑنے کے لیے، بے شک لڑنا، یہ جو محمد کا سالار آیا ہے اس سے نہ لڑنا. کیوں؟ اسے اپنی فتح کا اتنا یقین ہے، میرے سامنے اس نے کشتیاں جلوا دی ہیں. بادشاہ کی بھی بات سمجھ میں آ گئی. کہتے اچھا چند عمائدین سلطنت کو تیار کرو، پرچم جو مملکت کا ہے کہ چلو. لشکر اسلام نے آتے مولا وہ تو آ رہے ہیں شاید لڑنے، مولا تم ذرا صفیں درست کرو. شاہ فضل نے دیکھا صفیں بن رہی ہیں، اس نے اپنا پرچم سرنگوں کر دیا، اپنا پرچم چھکا دیا. علی نے کہا مبارک ہو، تلواریں نیام میں ہیں، وہ ورنہ تھا فتح ہو گیا. جیو جو کلمہ پڑھا شاہ فضل نے بمائے ریت کے، مولا کچھ دن ہمارے ہاں مہمان رہیے، زیب منبر ہو کے ہمیں اسلام کے اصول سکھائیے گا، جب آپ کو تسلی ہو جائے کہ ہم اب اسلام کے قابل ہیں پھر مدینے چلے جائیں. روزانہ تیرا مولا منبر پہ تشریف فرما ہوتا ہے، دین کے مسائل سکھاتا ہے. ایک دن مولا نے کہا شاہ فضل جی سرکار 500 کشتیاں تیار کراؤ. بادشاہی حکم تھا، چند دنوں میں تیار، اطلاع ملی لنگر انداز ہو گئی. مولا نے کہا شاہ فضل کل صبح کی نماز کے بعد علی مدینے روانہ ہو جائے گا. ہاں تھکنا نہیں. رات کو شاہ فضل نے اپنے وزراء کی عمائدین سلطنت کی خفیہ میٹنگ بلائی کہ لگا ویسے تو اب یہ ملک علی کا ہے، ہم رعایا علی کی ہیں، لیکن پہلی بار ہمارے ملک سے جا رہا ہے شہنشاہ، بتاؤ علی کو تحفہ کیا دوں. جو تھک گئے ہیں ان کا تو میں کچھ بگاڑ نہیں سکتا، جو تازہ دم بیٹھے ہو وہ سنتے رہو. ایک وزیر نے کہا اب تو یہاں اسلامی سکہ چلے گا، جو خزانہ ہے سارا علی کو دے دو. شاہ فضل نے ڈانٹ کے کہا بیٹھو جاہل، اگر خزانوں کا بھوکا ہوتا تو غرناطہ کے پہاڑوں میں کیا کرنے آتا، کیسر و کسرا کا رخ نہ کرتا جہاں خزانے بھی ہیں. مختلف تجویزیں. ایک کبیر السن وزیر 120 سال کی عمر کا کانپتے بدن کے ساتھ اٹھا، ابرو تک سفید ہیں. کہتے بادشاہ اگر مجھے سٹھیایا ہوا نہ سمجھو تو میں ایک مشورہ دوں. ہاں بولو. علی ویسے تو محمد کا وزیر کل ہے، خصوصاً وزیر جنگ ہے، اور مرد میدان کو میدان کی چیزوں سے بڑا پیار ہوتا ہے. تیرے استبل میں ایک گھوڑی ہے جس کا نام ہے مجلی، آج تک کوئی شہ سوار اس پہ زین تک نہیں رکھ سکا. تیرے لیے تو بیکار ہے. میں نے کتابوں میں پڑھا کرو کہ 8 کڑیل سپاہی 4 دائیں باغ 4 بائیں باغ پکڑ کے چشمے تک لے جاتے تھے پانی پلانے اور پھر واپس. تیرے لیے تو بیکار ہے. میرا خیال ہے علی جیسے مرد میدان کو سجے گی اور اس پہ سواری بھی کبریائی کا بدن کر سکتا ہے، وہی دے دے، یقیناً علی کو یہ تحفہ پسند آئے گا. شاہ فضل نے کہا زندہ باد، ٹھیک ہے. جب کل شہنشاہ چلنے لگے نا میں رومال سے اشارہ کروں گا، 8 سپاہیوں کی ڈیوٹی لگاؤ، بڑی احتیاط سے پکڑ کے آئے. ہاں میں بہت جلدی کر رہا ہوں، بس ضروری باتیں بتا رہا ہوں. سمندر کے کنارے پوری رعایا شاہ فضل، سپاہی سے لے کر بادشاہ تک خلق سکھانے والا ایک ایک کو گلے مل رہا ہے. آخر میں جب شاہ فضل کو ملنے لگا، شاہ فضل نے اشارہ کیا رومال سے، 8 فوجی گھوڑی لے کے ظاہر ہوئے. جو ہی علی پہ نظر پڑی، پارے کی طرح مچلی، بجلی کی طرح چمکی، باغیں چھین لی اور ہوا ہو گئی.
شاہ فضل کا چہرہ اتر گیا. اب اس برق پارے کو پکڑے گا کون؟ بلا تشبیہ ید اللہ نے ہاتھ رکھا شاہ فضل کے کندھے پہ. گھبراتا کیوں ہے؟ جس کی چیز ہے اسی کے پاس آئے گی. اللہ اوپر سے چکر لگاتی لگاتی علی کے قدموں پہ سر رکھا, سر اٹھا کے ہن ہنائی. اس کا ہن ہنانا تھا, اللہ جانے راز کیا تھا. خیبر شکن کی ریش آنسوؤں میں ڈوب گئی. میں نے کہا شاہ فضل اس گھوڑی کا کوئی بچہ ہے؟ جی مولا, مجھے فریاد دے رہی ہے کہ مولا تیری خدمت میں تو آ رہی ہوں, مجھے بچے سے جدا کر رہے ہیں. قدموں پہ گر پڑا. شہنشاہ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے اس کا بچہ آپ سے پیارا کیا ہے. اس گھوڑی کا ایک بچہ ہے, اس کا نام میں نے مرتجز رکھا ہے, لیکن مولا وہ آپ کو دینے کے لائق نہیں. علی نے روکے گا کیوں لائق نہیں؟ مولا وہ تو بیمار ہے, جب سے پیدا ہوا ہے نہ ماں کا دودھ پیا ہے, نہ پانی پیتا ہے, نہ دانا لیتا ہے. اللہ جانے دھوپ سے کیا پیار ہے, سارا دن دھوپ. علی نے روکے کہا ہاتھوں پہ بھی اٹھانا پڑے تو اٹھا کے لے آؤ. لے آئے. کتاب میں ہے کہ اس کی بھی جب علی پہ نظر پڑی پرواز کرتے ہوئے آیا, سوار کیا وہ چھوڑ دیا, سارا لنگر اٹھا دیا گئے. کتابوں میں ملتا ہے کہ جب کبھی علی اکیلی جنگ لڑ کے آتے تھے رسول شہر کے باہر علی کا استقبال کرتے تھے, لیکن اس موقع پہ 3 میل دور چل کے رسول پہلے کھڑا تھا. رسول پہ علی کی نظر پڑی, گھوڑے سے اترے احترام. دونوں بھائی بغل گیر ہوئے. رسول نے آہستہ سے پوچھا یا علی جس چیز کے لیے سفر کیے تھے وہ مل گئی؟ بس میں دعائی دے سکتا ہوں تمہیں کہ جو آنکھیں چلو میں روتی ہیں خدا کرے کسی کو نہ رو. علی نے کہا جی سرکار مل گئی. کوئی نہیں سمجھا. علی نے کیا جواب دیا؟ رسول نے کہا پوچھا. پہنچے گھر, دوپہر کا وقت ہے. حسین گھر آیا. شریکت الحسین نے کھانا رکھا. پہلا لقمہ توڑا حسین نے. بہن نے کہا بھیا تمہیں پتا ہے کہ غرناطہ سے بابا ایک گھوڑی لے آئے ہیں جس کا نام مجلی ہے, سوائے بابا کے کسی کی سواری نہیں مانی, اس نے زین نہیں رکھنے دی. لیکن بھیا اس کا ایک بچہ ہے جس کا نام مرتجز ہے, کہتے ہیں بیمار ہے, کچھ کھاتا پیتا نہیں, وہ دھوپ میں لیٹا رہتا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں زینب بتا رہی ہے حسین نے لقمہ رکھ دیا, اٹھنا شروع. تیز قدموں سے چلا حسین. بہن نے کہا کھانا تو کھاتے جاؤ ابھی آ رہا ہوں. سیدھا حسین استبل میں آیا, لیٹا ہوا تھا دھوپ میں. حسین کے قدموں کی آہٹ سنی, سر اٹھایا, تڑپ کے حسین کے قدموں میں سر مارا. حسین گردن پہ ہاتھ پھیر رہے. اگر سمجھ میں آ گیا تو جہاں یاد آئے گا تو ماتم کرے گا. حسین نے کہا مرتجز میں نے سنا ہے ابھی سے بھوکا پیاسا رہنا شروع کر دیا, ابھی سے تو نے کھانا پینا چھوڑ دیا. کہا جس موسم کی تجھے انتظار ہے وہ رت ابھی دور ہے, وہ جب موسم آئے گی میں بتاؤں گا. اس دن کے بعد کھانا پینا تو شروع کر دیا, لیکن جب کبھی حسین استبل میں آ جاتے کھانا پینا چھوڑ دیتا. جدھر حسین مڑتا مرتجز کی نظریں پیچھے. جب حسین باہر چلا جاتا کتنی دیر تک شور کرتا رہتا, ہلاتا رہتا, بڑی مشکل سے آرام آتا. دن گزر رہے ہیں, بس بڑی تیزی کر رہا ہوں, اس سے زیادہ تیزی نہیں ہو سکتی. نانا کی جھولی میں بیٹھا ہے حسین, بلا تشبیہ نانا کی ریش پہ ہاتھ پھیرے. نانا اریدو ان ارکب الجواد, نانا آج میرا دل ہے میں گھوڑے پہ سواری کروں.
رسول نے منہ چوما، نانا کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، بسم اللہ حسین کر سواری، کس نے روکا؟ لیکن نانا ایک شرط ہے۔ کیا حسین؟ میں پہلی بار سواری کر رہا ہوں، پہلے نہیں سوار ہوا، گھوڑا چن کے لوں گا۔ رسول نے کہا یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ میری سواری کا میمون موجود ہے، تیرے بابا کا دلدل موجود ہے، تیرے بھائی حسین کی تاویہ موجود ہے، میرے استبل میں وہ گھوڑے موجود ہیں جن کی قسمیں خدا قرآن میں کھاتا ہے، جو دل کرے لے لینا۔ آگے حسین، پیچھے صحابہ، نہ نانا کے گھوڑے کی طرف توجہ، نہ بابا کے دلدل، نہ بھائی کی سواری۔ وہاں آیا جہاں مرتضی کھڑا تھا، زین رکھو اس پر۔ حسین یہ کیا؟ یہ مچلی کا بیٹا ہے اور آج تک تو اسے لگام کسی نے نہیں چڑھائی، تجھے گرا دے ہم رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ نہیں، کوئی اور گھوڑا لے لے۔ میں چل گیا حسین، میں نے نانا سے شرط رکھی ہے، اسی پہ چڑھنا ہے۔ اطلاع ملی رسول کو، تیرا تو مجھے پتہ نہیں، کمر پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہوئے رسول اٹھا۔ بکھاری چکوال تلا گنگ والوں، پنڈی والوں، وہاں آیا جہاں علی بیٹھا تھا۔ علی کبھی نہ روئے تیری آنکھیں یا رسول اللہ، کیوں رو رہے ہو؟ رسول نے کہا میں دیکھتا ہوں ابھی تو جو نہیں روئے گا، تیرا حسین کہتا ہے میں نے مرتجل پہ سوار ہونا ہے۔ علی بھی روتے ہوئے آئے، استبل پہنچے، حسین کو جھولی میں لیا۔ حسین میرے لال کیوں ضد کرتا ہے؟ روکے گا نانا آپ نے وعدہ نہیں کیا کہ گھوڑا چن کے لے لینا؟ میری جان، گھوڑا تو تجھ سے پیارا نہیں، یہ مرتجل زین ور نہیں، اور جو گھوڑے زین ور نہ ہوں وہ شوق ہوتے ہیں۔ نانا کی جھولی چھوڑ دی، زخمی نگاہوں سے مرتجز کی طرف دے کر کہا واقعی مرتجز تو شوق ہے؟ مرتجز نے ہنا کے زانو زمین پہ رکھا، دوسرا رکھا، پہلو زمین سے لگا دیا، ایسے لگتا تھا جیسے مر گیا ہو۔ حسین نے رو کے کہا نانا شوق ایسے ہوتے، شوق گھوڑے ایسے ہوتے؟ رسول نے رو کے کہا پھر گھوڑے سواری کے بہانے کیوں بناتے ہو؟ صاف کہو میں کربلا کی عملی ذاکری کرنا چاہتا ہوں، میں کربلا کا عملی نقشہ دکھانا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ اکبر۔ بس سمیٹوں، ہو گیا ہے پرسا، جو وضو تھا مقدر میں، زین رکھی گئی، لگام لائے، کتاب کے لفظ ہیں فلما دنا الحسین عند الجماع اخذ رسول اللہ بقراب السرج۔ جو ہی حسین نے پاؤں اٹھایا نا، رسول نے دوڑ کے کوچ میں ہاتھ رکھا، علی نے بلا تشبیہ رکاب پکڑی، بسم اللہ حسین، تڑپ کے حسین نے پاؤں واپس نکال لیا۔ نانا سوار نہیں ہونا میں نے، جس کے سینے میں گوشت ہے پتھر کا ٹکڑا نہیں۔ رسول نے کہا حسین آج تو چاہ کیا رہا ہے، تیری سمجھ نہیں آ رہی، اتنی ضد کر کے منوایا، اب سوار کیوں نہیں ہوتا؟ کہ نانا انصاف کر، میرا پہلا موقع ہے۔ آپ نے کوچ پکڑ لی، بابا نے رکاب پکڑ لی، میں نہیں چاہتا کہ مجھے رکاب پکڑوانے کی عادت ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی وقت آئے میری رکاب تھامنے والا کوئی نہ رہے۔ نانا اس وقت حسین کیسے سوار ہوگا؟ اللہ اکبر۔ علی کو رو کے رسول نے کہا یا علی چھوڑ دے رکاب، خود کو چھوڑ دی۔ حسین تو جان تیری رمزیں جانے۔ قریب آیا، فلما اراد الحسین الدوا جلس المرکب علی قوائم الاربع، یہ لفظ عربی عبارت کے، ابھی پاؤں اٹھایا، چاروں زانو زمین پہ ٹیک کے مرتجز بیٹھ گیا۔ حسین سوار ہوا، اتنے آرام سے اٹھا، حسین کو ہلکورا بھی نہیں آیا۔ حسین نے قدم قدم چلانا شروع کیا۔ سلمان دیکھ رہا تھا، دوڑ کے سلمان نے بلا تشبیہ باغ پہ ہاتھ رکھا۔ کیوں نانا سلمان شوخی کر رہا ہے؟ نہیں بادشاہ۔ پھر باغ کیوں پکڑی؟ کہ لوگ مجھے تیری ماں کی دہلیز کا خاک روب کہتے ہیں، چاہتا ہوں قیامت کے دن مجھے حسین کے گھوڑے کا سائز پکارا جائے۔ اچھا نانا، ابھی پہلا چکر پورا نہیں ہوا تھا رونے والوں، دروازے سے فضا کی آواز ہے سلمان
بطول کہہ رہی ہے حسین تو ساری زندگی سوار ہوتا رہے گا، میں دنیا میں نہیں رہوں گی، ذرا گھوڑا میرے دروازے کے سامنے لے آ، میں بھی تو دیکھوں میرا حسین زین میں کتنا حسین لگ۔ اللہ اکبر۔ اب اس کی معرفت کا اندازہ یہاں سے لگائیں۔ دروازے کے سامنے پہنچا، دل میں سوچا ہوگا کہ میں گزر گیا تو بی بی ایک جھلک ہی دیکھے گی بیٹی کی۔ دروازے پہ آگے سلمان سے باغیں چھین لی مرتجد نے، اندر داخل ہو گیا۔ لے بی بی اب بیٹے کو جی بھر کے دیکھ لے، اب چاہے پتھر بھی ہے پگھلے گا ضرور۔ جو ہی مرتجد اندر آیا، بطول نے گھوڑے کی باغ پکڑی، بطول نے صحن میں قدم 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 قدم۔ اللہ اکبر۔ چلانا شروع کیا۔ تم تو 1400 سال بعد ماتم کر رہے ہو نا، فضا نے منہ پیٹ دیا، اور کنیزیں مر گئی ہیں تیری ہماری زندگی میں، بظاہر رسالت گھوڑے کی بات۔ بطول نے کہا ماں بیٹے کے معاملے میں دخل نہ دے، یہ چابی لے، تبرکات والی صندوق کھول، میری وہ چادر لے آ جو میں مباہلے میں لے کے گئی۔ رونے والا فضا بس ختم کر دیا میں نے بات۔ فضا چادر لائی، بطول نے ہاتھ میں لے لی، تشت میں جو لے آ، میں اپنے بیٹے کے رہوار کو مہمانی دینا چاہتی ہوں۔ بطول نے رونے والا چادر بلا تشبیہ زمین پہ بچھائی، چادر پہ جو پلٹے، بسم اللہ مرتجد کھا۔ معرفت والا جانور ہے، بطول کی چادر کا حیا ہے، نہیں کھا رہا۔ بطول نے رو کے کہا حسین تیرے گھوڑے کو میری مہمانی قبول نہیں؟ حسین نے تھپکی دے کے کہا اماں کا دل نہ توڑ، کھا لے۔ مرتجد نے پہلا لقمہ لیا، بطول دوڑی، واتا نقد بے رقبت فرش ابنہا، مرتجد کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا مرتجد آج میں نے تجھے چادر عصمت میں جو کھلائے، کربلا میں میری چادر کی لاج رکھنا، میرا حسین زخموں سے چور ہوگا، آرام سے اتارنا۔ بار الہ مجلس اعلیٰ کو منظور مقبول فرما، بانیان کے مسائل کو شرفت دیے، مومنین مومنات کی شرکت میں ہماری یولد محنت جو ان بے اولاد ہے اولاد مرگا، جو مقرر و تندرست ہے، جو مومن قید ہے رہایت، جو بیمار ہیں شفا کا، جو بھی مومنین مومنات کے جو حاجات ہے عدل و شریعت نزدیک ہے، ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے وارث کے جو دعا اللہم کل ولیک حجت بن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات الليل والنهار ولیم وحافظ مقائد من وصیر مدلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طولا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد عجل فرجا محمد، ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآل بيته۔ مومنین حضرات، ایک مجلس آزاد اعلان ہے، 10 شوال المکرم 7 اگست سید کسرا علامہ غضنفر عباس توصیفی مجلس پرسن، سید کسرا 10 اگست